کہ جب میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو اس کا مجھ پر ایک اثر ہوگا کہ تم بھی کرو بھائی، تم اس کے اندر بسم اللہ کرو، تمہاری دعوت بھی مؤثر ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی۔ لہذا ان دونوں انتہاؤں کے بین بین چلنے کی ضرورت ہے، نہ تو یہ ہو کہ صرف اس وجہ سے کہ میں تو ابھی کامل نہیں ہوں، اگر دعوت کے کام سے دستکش رہے انسان تو ظاہر بات ہے کہ نقصان دین کا ہوا اور وہ جو شیطان کا فائدہ ہوا۔ البتہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہ ہو، بہت بڑی خلیج حائل نہیں ہونی چاہیے، چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی خامیاں، اس پر بھی اگر کوئی توجہ دلائے کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر یہ خامی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، کیا معنی؟ آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے یہاں کوئی داغ لگا ہوا ہے، کیا چیز ہے اس کو میں صاف کروں؟ یہ جو چہرے کا داغ ہے آئینے سے نظر آیا نا آپ کو، ورنہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہے۔ اس پہلو سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ بن جانا چاہیے کہ اس کی خامیوں میں، اس پہ خطاؤں میں اس کو متنبہ کرے، اس کو بتائے، لیکن بتائے دل جوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور معلوم ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ خیر خواہی کے تحت یہ بات کہہ رہا ہے، صرف اپنی دھونس جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے زہد کا جو ہے وہ سکہ جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، انداز تحقیر کا نہ ہو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے دیکھو، نہیں، بلکہ ہمدردی کا ہو، دل سوزی کا ہو، خلوص اور اخلاص کا ہو۔ بہرحال یہ ومن احسن من قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور تیسری چیز وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو کوئی شے دیگر نہیں سمجھتا، میں کوئی بالا تر شخصیت اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، میں بھی عام مسلمان ہوں جیسے کہ اور مسلمان ہیں۔ اس میں ایک تو تواضع کا پہلو ہے کہ یہ نہ ہو کہ تکبر پیدا ہو جائے۔ اگر آپ دعوت اللہ کے منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا ہے، آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو تواضع پیدا ہو جانی چاہیے، اپنی خامیاں نظر آنی چاہیے، اور اس کے پیش نظر طبیعت کے اندر بجائے تکبر کے، بجائے فخر کے، بجائے اکڑ کے، الٹا تواضع، جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے، عاجزی اور تذلل پیدا ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پھلدار درخت جب جیسے آم کا درخت ہے یا کوئی اور سنترے کا درخت ہے، تو جب پھل لگتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں، ایسے ہی انسان کی شخصیت میں اگر اچھے اعمال، اچھے کردار، اچھے اخلاق اگر اس کے پھل لگے تو شاخوں کو جھکنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نیا تفرقہ نہ پیدا کرے۔ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کے سب مسلمانوں میں سے ہیں، اس معنی کے اندر یہ نہ ہو کہ نہیں ہمارا ایک علیحدہ نشان ہے، ہمارا علیحدہ ایک شعار ہے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کی بنا پر ممیز کر دیں گے، یہ مسجد ہماری ہے یہاں کوئی نہ آئے، وہاں لکھ دیا جائے یہ مسجد فلاں ہے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر پھر داخل ہی نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہے تفرقہ، اس کی نفی ہے۔ وقال اننی من المسلمین۔ اب جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں سورۃ العصر سے، جب سے ہم نے مطالعہ شروع کیا اس منتخب نصاب کا، جب بھی دعوت الی الخیر آئے گی اس کے لیے اس کے مخالفت ہوگی اور اس کے راستے میں مزاحمت ہوگی۔ چنانچہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو جن لوگوں نے اپنی خدائی کا سکہ دنیا میں چلا رکھا ہے، کوئی فرعون ہے اور وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کوئی نمرود ہے وہ کہتا ہے میں رب ہوں، یا یہ کہ کوئی اور ڈکٹیٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، ظاہر بات ہے انہیں تو پسند نہیں آئے گا۔ کوئی بادشاہ ہے مالک الملک بن کر بیٹھا ہوا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا ہے، وہ کیسے پسند کریں گے کہ دعوت اللہ، اللہ خدا واحد کی دعوت ہو، اسی کی، جیسا کہ میں نے پرسوں کے جمعے میں بیان کیا تھا کہ اس توحید دعوت اللہ جو ہے اس کی 3 کرونریز ہے انتہائی انقلابی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حاکم صرف اللہ ہے، کسی اور کو حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم، ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ تو مثبت پہلو میں بھی منفی میں بھی حکم کا اختیار، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور وہ کسی کو اپنے اس حق میں شریک کرنے کو تیار نہیں۔ تو انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت ہے۔ اب جنہوں نے اپنی
حاکمیت کے تخت جما رکھے ہیں، انہیں یہ دعوت کیسے پسند آئے گی؟ اسی طرح اسی نقطۂ توحید کا، جیسا کہ میں نے وہ شعر بھی سنایا تھا علامہ اقبال کا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی تھی آج نہیں رہی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام کا ایک مسئلہ بن گیا ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، اب یہ ہے بحثیں چل رہی ہیں، یہ بحثیں جو بالکل دور ازکار ہیں، جن کا کوئی تعلق جو ہے انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہے۔ عملی زندگی سے دوسرا تعلق کیا ہے؟ مالک حقیقی ہر شے کا صرف اللہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ الفاظ تو اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ ملکیت تامہ، مکمل ملکیت، مخلوق میں سے کسی کو کسی شے کی حاصل نہیں، ہاں مخلوق کے لیے امانت ہے، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اب نوٹ کیجئے، یہ ملکیت انسانی کی نفی، یہ کسی 20ویں صدی عیسوی کے کمیونسٹ شاعر کا یہ شعر نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنایا، یہ 800 برس قبل کے شیخ سعدی کا شعر ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، اگر میرا مکان ہے تو یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے۔ مکان تو دور رہا، میرا یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے۔ امانت کو میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں، اس کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کروں گا خیانت ہو جائے گی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو تمام انسان برابر ہیں، پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے، نہ گھٹیا ہے نہ بڑھیا ہے، نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، کوئی نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ معیارات۔ یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی مزاحمت ہوگی، لوگ مقابلہ کریں گے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے نظام بنا رکھے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، استبدادی نظام ہے، oppressors and the oppressed، جو مستضعفین اور مستکبرین کے مابین معاشرہ منقسم ہے، وہ مستکبرین کبھی پسند نہیں کریں گے اس دعوت کو، وہ جنہوں نے اپنی خدائی کے تحت جما رکھے ہیں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات تو جو ہے خدائی اختیارات ہیں، یہ باقاعدہ فلسفہ رہا ہے پورے یورپ کی تاریخ کے اندر۔ ہندوستان میں بھی یہ بادشاہ لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ سورج بنسی خاندان کے ہیں، یہ چندر بنسی خاندان کے ہیں، یعنی یہ در حقیقت دیوتاؤں کی نسل سے ہے، یہ تو مقدس لوگ ہیں، ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ چندر بنسی سورج بنسی خاندان کے لوگ ہیں جو یہاں حکومت پر کر رہے ہیں، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ وہاں اگر یہ دعوت اللہ بلند کی جائے گی تو یقیناً مخالفت ہوگی، مزاحمت ہوگی، داعیوں کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سقراط کو تو زہر کا پیالہ عدالت کے اندر پینا پڑا، عدالت میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم جو باتیں بیان کر رہے اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے، ہمارے آبائی عقیدے جو ہے نسل، ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے برگشتہ ہو رہی ہے۔ تو اب ایک ہی شکل ہے، یا تو تم زبان بند رکھو، خاموش رہو، بولو نہیں، اپنے دل میں جو عقیدہ چاہو رکھو، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے، کوئی باس پرس نہیں کریں گے، لیکن اگر بیان کرو گے تو وہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگر بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ جو زہر کا پیالہ موجود ہے ابھی پی لو۔ اس نے فوراً اٹھایا اور پی لیا۔ حق کے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا۔ زندگی کے معنی کیا ہوئے؟ کاہے کے لیے زندہ رہنا ہے پھر؟ اس لیے زیستن برائے چیست، کس چیز کے لیے زندہ رہنا ہے؟ زیستن تو ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے لیے، برائے مقصد۔ زندگی برائے زندگی تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ